بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اور لامحدود درود و سلام اس ہستی پاک پر کہ شجر و حجر بھی جن کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے رہے۔ قلم کتاب یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو شب برات کی فضیلت، شب برات کی حقیقت اور شب برات میں کی جانے والی خصوصی عبادات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ شب برات شعبان المعظم کی 15ویں شب کو کہتے ہیں۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کے فضائل بیان کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبیاری کرنے کا مہینہ ہے، جبکہ رمضان اس کا پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مقدس کی عظمتوں اور فضیلتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو نہایت رحمتوں، برکتوں اور فضیلت والی ہے۔ یہی رات ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، شعبان کی نصف شب، یعنی کہ 15ویں شب، جسے شب برات کہتے ہیں۔ حضرت امام غزالی نے شب برات کے کئی اور نام بھی ذکر فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شب برات کا ایک نام لیلۃ التکفیر یعنی گناہوں کی معافی کی رات بھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس کا ایک نام شب حیات ہے، ایک نام شب مغفرت ہے، ایک نام شب آزادی ہے، ایک نام لیلۃ الشفاعہ شفاعت والی رات ہے، اور ایک نام لیلۃ القسمت والتقدیر یعنی تقسیم اور تقدیر کی رات بھی ہے۔ مزید مفسرین نے اس کے نام ذکر فرمائے، لیلۃ المبارکہ برکت والی رات، لیلۃ البراءہ نجات پانے والی رات، اور مزید لیلۃ الرحمہ رحمت والی رات۔ شب برات کو بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں۔ بہت سارے مفسرین نے سورۃ الدخان کی آیت نمبر 2 انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کی تفسیر میں لکھا کہ اس رات کی خصوصیات یہ ہیں، اس رات میں ہر اہم کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، اس رات میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس رات میں شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے، اس رات بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے، جتنے لوگوں کو زندگی ملنی ہے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے، اور جتنے لوگوں کی زندگی ختم ہونی ہے وہ بھی فرشتوں کے حوالے سارے رجسٹر کر دیے جاتے ہیں۔ شب برات کی فضیلت میں جو وارد احادیث ہیں ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اسے رزق دوں، کون ہے مبتلا مصیبت کہ میں اسے عافیت دوں۔ اس طرح صبح تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نصف شعبان کی رات رحمت خداوندی آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے، پس ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک کے یا جس کے دل میں کینہ مطلب بغض ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے نانا جان پر درود شریف پڑھتا ہوں، یہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رات کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتا ہوں جس میں اللہ فرماتا ہے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب نازل فرمانے والا ہے کہ وہ اس سے مغفرت کے طالب ہوں۔ اور فرمایا، رات کے تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے اس حکم پر عمل کرتا ہوں، واسجد واقترب، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حضور سربہ سجود رہیے اور مزید اللہ کے قریب ہو جائیے۔ سائل نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ مبارک،
اگر میں بھی یہ عمل کروں تو مجھے کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے والد جناب علی مرتضیٰ سے سنا ہے، انہوں نے حضور سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا جس نے 15 شعبان کی رات کو زندہ کیا اس کو مقربین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے پیش کردہ روایات کی روشنی میں یہ بات خوب واضح ہو گئی کہ 15ویں شعبان کی رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے عظیم تحفہ ہے۔ یہ رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کی خوشخبریاں لے کے آتی ہے، پس ہمیں چاہیے کہ اس رات کی برکتوں کو سمیٹیں، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کریں، اور جو حالات آج دنیا میں قائم ہیں بالخصوص ان حالات میں ہمیں اپنی ساری توجہ اپنے آل و عیال کے ساتھ مل کر گھروں میں اجتماعی عبادات کی طرف کرنی چاہیے۔ ہم برکت کے لیے چند اوراد و وظائف بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے 40 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 40 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 2 جو شخص شب برات کو 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 15 بار سورہ اخلاص پڑھے تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک مکان تعمیر فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک مکان لکھ دیا جاتا ہے۔ مزید ایک نماز صلاۃ الخیر ہے جس کی 100 رکعت ہیں، جنہیں 2 کر کے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 صحابہ سے اس نماز کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو شخص یہ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے اور 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ مزید یہ ہے کہ جو شخص 8 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھے اور ان کا ثواب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حضور پیش کرے تو حضرت سیدہ فرماتی ہے میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتی ہوں۔ مزید اس رات میں قبرستان جانا بھی سنت ہے۔ مزید یہ کہ اس رات میں قرآن شریف، درود شریف، صلاۃ التسبیح اور دیگر نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اپنی قضا نمازوں کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور وطن عزیز کو اور ہمیں سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔